اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و صلات کے بعد نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام برادران اسلام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وصیت فرمائیں فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس بے شک وصیت تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دے۔ کسی بھی بڑی شخصیت کا جو قول ہوتا ہے، جو وصیت ہوتی ہے، وہ ایک عام آدمی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کسی باپ کا بیٹے کو وصیت کرنا، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کو وصیت کرنا، پیر کا اپنے مرید کو وصیت کرنا، استاد کا اپنے شاگرد کو وصیت کرنا ایک بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ وصیت کے لیے ایک سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والا خود اس وصیت پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بے شک جتنا مرضی کہتا رہے، جو مرضی بولتا رہے، بے شک اس کی زبان سے موتی ٹپک رہے ہوں، تب تک وہ اثر نہیں ملے گا جو ایک عامل اپنے جو منہ سے بات کر رہا ہے اس پر عمل کر کے اگلے بندے کو، جو بندہ وصیت کرتا ہے، وہ بات جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کے دل میں اترتی چلی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا حسن اخلاق، یہ امت میں سب، بلکہ کوئی کافر ہے، کوئی جو بھی ہے، اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کی تعریف آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان کو وصیت کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عمل کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام کو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں آپ کو کچھ وصیتیں کر رہا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو ان وصیتوں پر عمل کرے اور پھر ان وصیتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حدیثوں کے بادشاہ ہیں، سب سے زیادہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائیں
جو بھی آپ وصیتیں کریں گے میں ان پر خود بھی عمل کروں گا اور ان وصیتوں کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 5 وصیتیں کی، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ بڑی کمال وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے بچ، کہ جو چیزیں تجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہیں ان سے بچ۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس کی تشریح جب کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس ایک جملے کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ بڑی وسعت ہے اس جملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں جو اس نے حرام کر رکھی ہیں ان چیزوں سے بچ جا تو بندوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اصل چیز کہ رزق حلال اور حرام سے بچنا، حلال کو اپنانا اور حرام سے بچنا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہمارے گلے پڑ چکی ہے کہ معاشرے میں حرام حلال کی تمیز نہیں رہی۔ جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، جن کے گھر کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے، اور جب وہ سود کو چھوڑیں گے تو ایک دفعہ گھر کا نظام ڈسٹرب تو ہوگا نا، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے اس لیے کہ یہ جو اتنا کچھ آ رہا ہے یہ کہاں سے آئے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا، اور وہ جس کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اس کے پیچھے بندہ پڑا ہوا ہے، اور جو بندے کے ذمہ ہے اس کی بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس بات کا ذمہ تجھے دیا گیا ہے، جن کاموں کا ذمہ تجھے دیا گیا ہے، جو تجھ پر فرض کیے گئے ہیں، جو کام تجھ پر فرض کر کے تیرے ذمہ حقوق رکھے گئے ہیں، تو ان کو ادا کر۔ تو اپنے والدین کی فکر کر، تو اپنے رشتہ داروں کی فکر کر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تجھے تو صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی فکر کر، اور جس کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز اس معاشرے میں اس چیز کا اب دھیان کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج دیکھو آپ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ کا یہی شکوہ ہوگا کہ ہماری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے کہ تم حلال رزق کماؤ، تم حرام سے بچو، تب تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی، تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور جو بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے اس کی تو 40 دن تک عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو اس طرف تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑی عبادت رزق حلال ہے۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس عبادت میں جو چاشنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے سب سے پہلی وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم حرام سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، پھر تمہارا عبادت میں دل لگے گا، پھر تمہارا مسجد میں دل لگے گا، پھر تم مسجد کو ایک قید خانہ نہیں سمجھو گے، پھر تم مسجد میں جب سجدہ ریز ہوگے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں پر ایسا کرم ہوگا کہ وہ کرم ایسا کرم ہوگا کہ تو سجدے میں پڑا رہے گا، تیرا دل کرے گا کہ میں اور بھی کچھ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار دوں۔ دوسری وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی کمال وصیت فرمائی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ آج ہم کو اس چیز نے بھی بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے کہ ہم کسی بندے کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے، کسی بندے کے پاس ہم گاڑی دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، کسی بندے کے پاس ہم تھوڑا سا اپنے موبائل سے زیادہ مہنگا موبائل دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ایک پریشانی جنم لیتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مالک بھی خدا ہے، اس کا رازق بھی خدا ہے، تیرا مالک اور رازق بھی خدا ہے، وہ تجھے بھی آزما رہا ہے، وہ اسے بھی آزما رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسے دیکھ کر آزما رہا ہے اور تجھ سے تھوڑی سی اپنی نعمتوں میں کمی کے ساتھ آزما رہا ہے۔ آزمائش تو دونوں کے لیے ہے، لیکن اصل مصیبت ایک اور بن چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آزمائش اسی کے لیے ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، آزمائش دونوں کے لیے ہے۔ اس کی آزمائش تو دنیا میں نظر آ رہی ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کے ساتھ دے رکھا ہے، وسیع رزق دے رکھا ہے، اس کی جو ہے آزمائش آخرت کے وقت پتہ چلے گا کہ تو نے دنیا میں کیا خرچ کیا، تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو نے اپنے معاشرے میں غریبوں کی کتنی مدد کی۔ یہ رزق کا آنا بھی آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کا کم ہونا یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ لوگوں کی نظر میں تو شاید ایک مجنوں سے تھے، پاگل سے، دیوانے سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اور جو بھی بات منہ سے کرتے تھے اتنی پائے کی بات ہوتی، دانش مند اور عقل مندوں والی بات ہوتی کہ آپ ایک دفعہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثر آپ قبرستان میں وقت گزارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے بہلول تو قبرستان میں اتنا کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں میرا اس لیے دل لگا رہتا ہے کہ یہاں پر جو سارے سوئے ہوئے ہیں، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں یہ مجھے تنگ نہیں کرتے، میں یہاں پر بیٹھا رہوں یہ مجھے نہیں چھیڑتے، تنگ نہیں کرتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو بعد میں میرا گلہ نہیں کرتے، میری غیبت نہیں کرتے۔ یہ آپ کی وصیت بہت ہی کمال کی وصیت تھی کہ ہم سے تو وہ مردے اچھے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تو وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، اور جب ہم ان کے پاس سے چلے جائیں تو وہ ہمارا گلہ نہیں کرتے، ہماری غیبت نہیں کرتے۔ تو آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بازار میں، ایک رستے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے خلیفہ ہارون الرشید کا ایک لشکر گزرا۔ اب بادشاہ کے آگے بھی سپاہی تھے، پیچھے بھی سپاہی تھے، دائیں بائیں جانب سپاہی تھے، لشکر گزر رہا ہے، سامنے اچانک وہ بہلول دنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہاں پر سے بادشاہ گزرنے والا ہے، رستے پر آ کر تو بیٹھ گیا ہے؟ تو بہلول دنا بول کر کہنے لگے کہ یہ جو زمین ہے یہ بادشاہ کی نہیں ہے، میرے اللہ کی زمین ہے، اسی لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں کہ میرے رب نے یہ بنائی ہے۔ تو ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے تو ہارون الرشید کے کانوں میں بات جب پڑی
اسے پتا چلا، آواز آئی کہ یہ آواز تو بہلول کی آواز ہے۔ وہ آگے گیا اور جا کر بہلول کو بول کر کہنے لگا کہ اے بہلول، مجھے کچھ وصیت کر دو، کیونکہ خلیفہ ہارون رشید بہلول کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مجھے کچھ وصیت کر دو۔ تو بہلول جناب ہو کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ، کبھی بھی اپنی سلطنت کو اپنا نہ سمجھنا، کبھی بھی ان سپاہیوں کو وفادار نہ سمجھنا، کیونکہ جب تو اس تخت پر نہیں تھا تو اس سے پہلے جو تھا یہ اس کے ساتھ وفا کر رہے تھے، تو آیا تو یہ تیرے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تو چلا جائے گا تیرے بعد آنے والے کے ساتھ بھی وفا کریں گے۔ یہ تیرے وفادار نہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس نے وصیت تو بڑی کمال کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بہلول، میں نے سنا ہے کہ تجھ پر قرضہ بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا، میں تیرا قرضہ ادا کروں، میں تجھے مال دینا چاہتا ہوں، تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول دنا نے کہا کہ بڑا بے وقوف ہے تو، مجھے یہ بتا کہ تجھے پیدا کس نے کیا؟ اس نے کہا مجھے تو اللہ نے پیدا کیا۔ بہلول دنا نے کہا تو مجھے بتا تیرا رازق کون ہے؟ کہا میرا رازق تو میرا اللہ ہے۔ تیرا مالک کون ہے؟ میرا مالک میرا اللہ ہے۔ فرمایا مجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ میرا رازق کون ہے؟ تیرا رازق بھی اللہ ہے۔ میرا مالک کون ہے؟ میں تیرا مالک بھی اللہ ہے۔ اور یہ بات جب بہلول نے اس سے کی، بہلول نے کہا کہ مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ تیرا رازق بھی اللہ، میرا رازق بھی اللہ، تیرا مالک بھی اللہ، میرا بھی مالک اللہ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، اور حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تجھے تو رزق دیتا رہے اور جب بہلول کی باری آئے تو وہ بھول ہی جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھے بھی رزق دے گا، لیکن یہ اس کی آزمائش ہے، تجھے وہ دے کر آزما رہا ہے، مجھ سے وہ اپنے رزق میں کمی کر کے مجھے آزما رہا ہے۔ وہ جب مجھے دے گا وہ بے بہا دے گا، وہ جس جیسے وہ راضی ہے میں ویسے ہی راضی ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ گے۔ آج ہم دوسروں کے مال کو دیکھ کر خواہ مخواہ اپنے ذہن میں پریشانیاں ڈال لیتے ہیں۔ اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لینا چاہیے تو وہ بیچارے کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری وصیت ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، پکا اور سچا مومن بن جائے گا۔ پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے جو رکھے ہیں وہ کبھی پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو تمہاری وراثت کا حقدار بنا دے۔ پڑوسی کو اتنا قریب کر دیا گیا ہے بندے، اور آج کے دور میں آپ دیکھو سب سے بڑا جو شریک سمجھا جاتا ہے وہ پڑوسی کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس سے حسن سلوک کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو بتائیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمیشہ اپنے رزق میں سے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کریں۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی ایک وصیت، آپ کا قول ہے اور بڑی کمال بات آپ نے کی۔ کسی نے پوچھا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی حرام ہے، یہ ڈھول کی آواز نہیں سننی چاہیے، یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، یہ باجوں کی آواز نہیں سننی چاہیے، ساز نہیں سننے چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ آپ نے کیا کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں
اور آپ کے برتن کے ساتھ لگے ہوئے چمچ کی جو آواز ہے وہ آپ کے بھوکے پڑوسی کے کان میں پڑ جائے، یہ مصیبت کی سب سے زیادہ ہے۔ آپ تو کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا پڑوسی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے یا کوئی اور ہے، اس کا حساب کتاب اس نے دینا ہے، لیکن اگر وہ بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اور ہم جو دولتوں کو اور رزق کو جتھا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، ہمیں رزق کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کی پریشانی ہونی چاہیے جو ہمارے ذمہ ہے، جو ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے۔ آپ چونٹی کے متعلق جب پڑھیں گے نا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ کیسی شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا شعور بخشا ہے۔ ایک چونٹی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صبح اٹھتی ہے اور بس اپنا رزق جمع کرتی ہے اور اپنی بل میں رزق کو جمع کر کے وہ کھا لیتی ہے۔ ہم کبھی اس کے بارے میں تحقیق کریں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اور بہترین اسباق ملتے ہیں۔ ایک چونٹی جو سردیوں میں نہیں صرف گرمیوں میں رزق جمع کرتی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چونٹی کے زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے اسباب بنائے ہیں۔ وہ جب گرمیوں میں اپنا رزق جمع کرتی ہے، وہ دانا اور کیا کیا چیزیں جمع کر کے اپنی بل میں داخل کرتی ہے، اور یہ جو دانا ہوتا ہے یہ عموماً جب مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اگ آتا ہے، اور چونٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شعور دیا ہے کہ یہ دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ جب زمین میں آئے تو اگے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا کا دانہ لے کر آتی ہے نا، دنیا کا جو بیج ہوتا ہے اس کے 2 حصے کر دے تو وہ پھر بھی اگاتا ہے، اس کے یہ 4 حصے کر دیتی ہے۔ یہ شعور اس چونٹی کو کس نے بخشا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک چونٹی، اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھینتا، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شعور دیا ہے، تو اس شعور کے ذریعے کسی نہ کسی کے کام آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کہ تیرا رب کیسا ہے، اس نے تجھے کتنی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں نے چونٹی کے متعلق پڑھی ہے کہ جب اس بل میں، چونٹی کے بل میں کوئی دانہ خراب ہو جائے تو وہ اسے نکال کر باہر پھینک دیتی ہے، اسے پتا کہ یہ خراب ہو جائے تو باقی دانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کہاں کہاں تک پہنچا رکھا ہے، اور ہم انسان تو آزاد گھوم رہے ہیں، ہم تک تو رزق کا پہنچنا بہت زیادہ آسان ہے، اس لیے ہمیں وہ پرواہ کرنی چاہیے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، تو پکا سچا مومن بن جائے گا۔ اور چوتھی وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے استعمال کر، صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تو پکا سچا مسلمان بن جائے گا۔ فرمایا کہ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور جب تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور وہ تیرے اچھے سلوک کے ساتھ تجھے خوش دیکھے گا تو یہ بات تجھے بہت ہی مسرت دے گی، خوشی دے گی، لیکن تو جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کر۔ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ چیز ہو، تجھے تو کسی اپنے بھائی کو تحفے میں دینا چاہتا ہے تو ایسی ہی چیز دے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر۔ یہ ایسی وصیت تھی جو آج اس دور میں اس پر کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔
اور نوجوانوں کو اور بڑوں کو اور سب کو یہ بتانا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو. زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن آج موبائل کی دنیا ہے. موبائل میں ہم اسپیشل وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جو اسٹیج ڈراموں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں کسی پردے کا خیال نہیں کیا جاتا. یہ نہیں سوچا جاتا کہ آج ہم اسے جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری روحانیت کو نوچ نوچ کر خراب کر رہی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہم چیزیں دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس نبی نے منع فرمایا ہے جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. پھر تمہارے سامنے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تمہارا دل تو مردہ ہو چکا ہے، تمہیں اس چیز کا اثر نہیں ہوگا. تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو ظلم سے منع نہیں کر سکو گے. جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے. جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو تمہارا عبادت میں دل نہیں لگے گا. جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو تمہارا قرآن پاک پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا. جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو تمہیں دین کی بات اچھی نہیں لگے گی. جب تمہارا دل مردہ ہو گیا تو قرآن پاک کی تعلیمات تم پر اثر نہیں کریں گی، کیونکہ اثر تو صرف اور صرف دل دیتا ہے نا. جب دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر تم پر کس چیز نے اثر کرنا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر. زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی وصیتیں تھیں جو میرے آقا نے اس وقت صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، اور یہ وصیتیں ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے، اور خصوصاً اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسی باتیں بتانی چاہیے جو ہم بیٹھ کر قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم بیٹھ کر لطائف شروع کر دیتے ہیں، لطیفے شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی گپیں گھر میں ہم لگاتے ہیں. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اچھی اور پیاری پیاری احادیث کا بھی سبق ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں. تو یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے خطبہ دیا ہے، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں. ویسے کوشش کیا کریں جلدی تشریف لایا کریں. یہ ہفتے میں ایک ہی دن ہوتا ہے جمعے کا دن، اور اس میں ہمیں دین کی بات سننا. کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دے رکھی ہے، وہ موبائل کا بہت اچھا استعمال بھی کرتے ہیں اور علماء کو بھی سنتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے حدیث کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. قرآن پاک اس وقت تفسیر کی صورت میں اور ترجمے کی صورت میں موبائل میں آ جاتا ہے، وہ موبائل کا استعمال بڑی اچھی طرح کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. لیکن جن لوگوں کا ٹائم نہیں لگتا، جمعے والے دن کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے کوشش کیا کریں آ گیا کریں. جو سب سے پہلے میں نے آیت قرآن پاک کی پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وصیت کیا کریں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. پس بے شک آپ کا وصیت کرنا مومنوں کو نفع دے گا، فائدہ دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں تم کو 5 وصیتیں کرنے لگا ہوں. یہ دین کا ایک خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے یہ وصیتیں. آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو وصیتیں کرنے لگا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان وصیتوں پر عمل بھی کرے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وصیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، حرام سے بچ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان سے بچ. تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن گیا. یعنی کہ رزق حلال میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے. آپ جب رزق حلال کھائیں کمائیں گے تو آپ کا عبادت میں دل لگے گا، آپ کی عبادت قبول بھی ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. دوسری وصیت کی، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. جب تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوگا تو لوگوں میں سے
سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ تیسری وصیت کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو جب پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تو پکا سچا مومن بن جائے گا، اور جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کر۔ فرمایا کہ جب یہ تو عمل کرے گا تو پکا سچا مسلمان ہو جائے گا۔ اور آخری وصیت فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کر، زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 وصیتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کی، اور ہم تک یہ وصیتیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو اتنی وصیتوں پر عمل کرے گا اور ان کو آگے بھی پہنچائے گا۔ یہ ہم پر اب واجب ہے کہ ہم لوگ ان وصیتوں پر عمل کریں اور ان کو آگے بھی پہنچائیں، اور ایک امتی ہونے کے ناطے یہ ہم پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ بات میں عموماً کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو یہ میں بات بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا سب سے اب جو بڑا مسئلہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے، بے عملی ہمیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ہم پر جو حق ہے، ہمارے ذمہ جو حقوق ذمہ لگائے گئے ہیں، جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کلمے کو آگے پہنچائے، کافروں تک پہنچائے۔ جو عمل وہ کرتا ہے، جو حدیث ان تک پہنچی ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائے۔ قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ ان کا ترجمہ پڑھ کر اپنی اولاد کو سنائے، قرآن کی تعلیم دے۔ اب ہمارے ذمہ یہ حقوق ہے کہ ہم نے دنیا میں 6 ارب آبادی ہے تقریباً، مردم شماری کے حساب سے 6 ارب آبادی ہے انسانوں کی، جس میں سے 2.25 یا 2 ارب مسلمان ہیں، باقی 4 یا 4.25 ارب غیر مسلم ہیں۔ اب ہمارے ذمہ حق یہ ہے کہ ہم نے 4.25 ارب کو کلمہ پڑھانا ہے، اور ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اکتا جاتا ہے۔ ہماری اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ذمہ ڈیوٹی کتنی بڑی ہے کہ ہم نے 4.25 ارب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانا ہے۔ دوستو، اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اجاگر کریں، اور جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں اپنی کوشش کریں کہ انہیں احسن انداز سے ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔